بسم اللہ الرحمن الرحیم 20 رکعت نماز تراویح۔ اس حوالے سے مستند حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتاً سوی الوتر۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک میں 20 رکعت نماز تراویح وطر کے علاوہ ادا فرمایا کرتے۔ وزاد البہقی فی غیر جماعت، امام بہقی نے مزید یہ بھی فرمایا کہ بغیر جماعت کے تراویح پڑھا کرتے تھے۔ بعض احادیث میں 3 دن تراویح پڑھنے کا ذکر ہے، وہاں باجماعت پڑھنا مراد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن باجماعت نماز تراویح ادا کی، اور جبکہ علیحدہ 20 رکعت تراویح ہمیشہ ہی ادا فرماتے رہے۔ تو چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ تراویح 20 ادا کی ہیں، اس لیے 20 تراویح سنت مؤکدہ ہیں۔ امام بہقی نے دوسری روایت حضرت صائب رضی اللہ عنہ سے اس طرح کی، جس کے الفاظ ہیں: قال كنا نقوم فی عہد عمر ب20 رکعۃ والوتر، یعنی ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں 20 رکعت تراویح اور وطر پڑھا کرتے تھے۔ ان الفاظ میں کنا نقوم، اہل علم جانتے ہیں کہ یہ ماضی استمراری ہے، جس کو ہم پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کہہ سکتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کا یہ معمول تھا اور اس پہ ایک ہمیشگی کا عمل تھا کہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کیا کرتے۔ نماز تراویح میں قرآن مجید ختم کرنا، اس حوالے سے احادیث میں آتا ہے، روایات میں، کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بہترین قاری قرآن تھے، صحابہ کرام میں ان کا سب سے اونچا نام ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تراویح میں قرآن کریم سنانے کا حکم دیا۔ تو اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے تراویح میں قرآن کریم سنایا، اور آگے لفظ ہے فصلی بہم 20 رکعۃ۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو 20 رکعت تراویح پڑھائیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کے فرض اور وطر کی رکعات خود پڑھایا کرتے، یعنی وطروں کی امامت اور عشاء کے فرضوں کی امامت خود کیا کرتے، اور 20 رکعت نماز تراویح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھایا کرتے تھے۔ اسی طرح بہقی کی ایک اور روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائیں۔ ترمذی شریف باب قیام شہر رمضان میں ہے: قال الشافعی ادرکت بلد مکہ یصلون 20 رکعۃ۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا، ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کی ولادت 150 ہجری میں ہوئی، یعنی اس دور میں امام شافعی علیہ رحمہ نے یہ فرمایا کہ میں نے اہل مکہ کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ شرح نقائب میں فرماتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح پر مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق ہے، کیونکہ بہقی نے صحیح اسناد کے ساتھ یہ روایت کی ہے کہ صحابہ کرام اور دوسرے مسلمان حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اجماع الصحابتی
علی ان التراویح 20 رکعتا، کہ صحابہ کا اجماع ہے کہ تراویح کی رکعت 20 ہیں۔ یہاں تک ہم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 20 رکعت تراویح کے بارے میں پڑھا اور سنا۔ اب ہم خلفائے راشدین علیہم الرضوان کی اہمیت کے حوالے سے ایک حدیث عرض کریں گے جو اہل اسلام ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ اس حدیث شریف کو امام ترمذی نے اور ابو داود نے روایت کی۔ حدیث شریف میں ہے کہ رواہ ابو داود و ترمذی وقال حدیث حسن۔ اس حدیث کو ابو داود اور ترمذی نے بیان کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن کے درجہ میں ہے۔ اس حدیث کے چند کلمات ملاحظہ فرمائیں۔ صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ واعظ فرمایا جس سے صحابہ کرام کے دل کانپ اٹھے، وَظَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایسا لگتا ہے کہ یہ گویا الوداعی خطبہ ہے، ہمیں اور وصیت فرمائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اطاعت امیر کا حکم دیا اور ساتھ ہی یہ جملہ فرمایا، مَن يَعِيشُ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا تو وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ تو ان اختلافات اور فرقہ واریت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم کیا دیا، فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو تم ان اختلافی معاملات اور حالات میں فرقہ واریت کے دور میں میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت اور طریقے کو لازماً تھامے رکھنا۔ اور پھر آگے جملہ ارشاد فرمایا، عدوا علیہا بالنواجذ، کہ تم میرے ان خلفاء راشدین کی سنت کو اور میری سنت کو ان حالات میں اپنی داڑھوں سے مضبوط تھامے رکھنا، یعنی مضبوطی سے اس سنت پر اور میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرتے رہنا۔ تو الحمدللہ 20 رکعت تراویح کی ادائیگی میں سنت رسول، سنت صحابہ اور سنت خلفاء راشدین پر عمل کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کی یہ امتیازی خصوصیت ہے جس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، مشکوٰۃ شریف کے یہ الفاظ ہیں، یعنی ماہ رمضان کا ایک نفل دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ہے۔ تو لہٰذا 20 رکعت تراویح پر الحمدللہ 20 رکعت فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔